تم لوگ کہتے ہیں اوے نامرادو نماز پڑھی کرو، وہ کہتے جی پڑھی نہیں جانتی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر وہ مراسی کہنے لگے مولوی صاحب اے ساڑی ٹالی ہے، ٹالی سمجھتے شیشم، اے ساڑی ٹالی ہے یہ ہیٹ اسی پھوڑی بچھا دینے ہیں، تسی آ کے سانو پڑھا دیو، اسی مسجد کوئی نہیں جاؤں، مسجد ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا تسی پڑھو صحیح، میں توڑے گھر آ جاؤں۔ تو مولانا صاحب ان کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے نیچ چٹائی بچھائی، ان سے پوچھا وضو عمدہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نہ، ان کو وضو کرایا۔ نماز کہ جی پہلی پڑھنی کرنا کی ہے کہ جو میں کراں تسی وہ کر لو۔ انہیں کہا جی گل ہی کوئی نہیں، تسی ساڑھے سامنے کھلوتے ہو تو انہوں ویک ویک کے کیتی جاؤں گے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ ابھی سورت فاتحہ چل رہی تھی کہ اوپر سے ایک بھیڑ گرا ٹالی سے اور مولوی صاحب کے ادھر کالر سے نیچے کمر پہ چڑھ گیا، تو مولوی صاحب نے یوں کیا، میرا سیاں میں تو مولوی صاحب نے ایسے ایسے کیا، میرا سیاں میں این کی پر مولوی صاحب نے کہا اوے حالے ہو، مراسی بولے اوے حالے ہو، مولوی صاحب نے کہا میں مر گیا، انہوں نے کہا میں مر گیا۔ مولوی صاحب نے کرتا اتارا، مراسیوں نے کرتا اتارا، سامنے پانی کا ٹیوب ویل تھا، انہوں نے اس میں جا کے چھلانگ لگائی، پیچھے مراسیوں نے چھلانگ لگائی، اور ایک مراسی کہنے لگا مولوی صاحب ہوں سلام نہ پھیرے جے سانو نال امن دیا جائے۔ تو ایسی نمازیں نہ پڑھو، دل جان سے نماز پڑھو۔ نماز کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ پھر رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایک ہمیں سیزن دیا ہے، شیطان قید ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں۔ رات کی نماز مشکل نماز ہے 20 رکعت پڑھنا، لیکن بیٹا اس کی آؤٹ پٹ سن لو، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی، تو آپ روزانہ 60,000 نیکیاں جمع کر کے اپنے کمرے میں جا سکتے ہیں۔ اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ اور جب 30 رمضان ہوتی ہے یا 29 رمضان ہوتی ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والوں کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ رمضان کہتے ہیں جلنے کو، جلنا۔ رمضان میں گناہ جلتے ہیں بھوک کی آگ میں۔ اور اپنے سحری افطاری کو اس طرح رکھو کہ تمہیں بھوک لگے، تمہیں کچھ کمزوری کا احساس ہو، تم یہاں تن کے کھاؤ سحری، تن کے کھاؤ افطاری، اور نہ تمہیں بھوک لگے نہ پیاس لگے، تو روزے کا جو جسمانی فائدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ روزہ آپ کے جسم کے سارے جتنے نیگیٹو خزانے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو دھو دیتا ہے۔ فاقہ پورے جسم کی صفائی کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، شکر ہے سحری کی پارٹیاں نہیں ہوتی، اب تو سنا ہے سحری کی بھی ہوتی ہیں، تو مناسب کھاؤ، سادہ پانی سے روزہ افطار کرو، مغرب کی نماز پڑھو، پھر چاہے تم ٹن پیک پیو یا جو پیو، ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار نہ کرو، ٹھنڈے مشروب سے روزہ افطار نہ کرو۔ سارے دن کی گرمی ہوتی ہے تو جب اس پہ ٹھنڈا پانی پڑتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ روزے آ رہے ہیں، اللہ سے بخشش کا راستہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور قرآن اس پہ اترا ہے، قرآن کو سامنے رکھو۔ اور پھر بیٹا آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، لڑکے لڑکیاں، ہماری ایک حد ہے، ہم وہ حد کراس نہیں کر سکتے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے۔ ہم عزت کے ساتھ اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، والدین بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، پھر ان کو بندھن میں باندھتے ہیں، پھر عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں، ہم سیکس فری کلچر نہیں ہیں، ہم پابند لوگ ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت زندگی کا انتخاب کیا ہے۔ مغرب کی عورت اتنی مظلوم ہے کہ جتنا بھی جھوٹ بولو وہ سچ، اتنی مظلوم ہے۔ آزادی کے چکر میں وہ اتنی مظلوم ہو گئی، جتنا میں پھرا ہوں یورپ، امریکہ، کینیڈا میں، اتنے وہاں کے رہنے والے وہاں نہیں پھرے، جو گھاٹ پھر بیٹا پابندیوں میں ہماری عزت۔ اللہ کے نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، خود آپ نے 11 شادیاں کی، شادی کر کے بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، شادی بچیوں کو رخصت کر کے بتایا۔ اور باقی بیٹیوں کے نکاح تو ہو گئے تھے، پہلے حضرت زینب کا نکاح پہلے ہو گیا تھا، حضرت رقیہ کا نکاح پہلے ہو گیا تھا، تو
ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ان کی شادی کی. سب سے زیادہ جو اہتمام ہوا وہ سیدہ فاطمہ کے نکاح کا ہوا کہ ابو بکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ نے معذرت کر دی. عمر رضی اللہ عنہ نے رشتہ مانگا، آپ نے معذرت کر دی. تو عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تو جا کر رشتہ مانگ، تجھے مل جائے گا. کہنے کہ میرے پاس تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں اور میں تو بہت غریب ہوں، مجھے رشتہ کیسے دیں گے؟ کہ تم جاؤ تو صحیح. تو آپ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے. 21 برس آپ کی عمر تھی. تو شرم کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا. اب میرے نبی تو دیکھ رہے ہیں کہ دل میں کیا سوچ ہے. آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ چپ خاموش. آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا سر ہلایا کہ جی. آپ نے کہا انشاءاللہ 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 کہہ کے اٹھ گئے، گھر چلے گئے. حضرت علی باہر نکلے اور عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی. دیکھا نا، میں نے تمہیں کہا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کیسے انکار ہو گیا؟ کہ کچھ بولے ہی نہیں، اٹھ کے گھر چلے گئے. تو کہنے لگا عبد الرحمن بن عوف کچھ بولے تھے کوئی لفظ؟ کہنے کہ ہاں انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو مبارک ہو گیا تیرا رشتہ. کہ وہ کیسے؟ کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، چونکہ اللہ اور نبی کی منشا ایک ہی ہوتی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت ایک ہی ہوتی ہے. اب آپ نے یہ کیوں کہا جبکہ جبریل آئے؟ اس سے علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے، فاطمہ کا رشتہ علی کے لیے. تو پھر آپ چپ کر کے اٹھ کے گھر چلے گئے. یہ والدین کے لیے بڑا پیغام میں دے رہا ہوں. آپ نے بیٹی کو بلایا کہ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ، کیا لیسن ہے. علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ تو آج کی بیٹیاں 90% انکار نہیں کرتی. کھوتے نال باندھ دے تو باہیں گھوڑے نال باندھ دے، چپ کر کے بیچاری چلی جاتی ہیں، سسک سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں. تو فاطمہ جیسی بیٹی نے انکار کرنا تھا، جنت کی عورتوں کی سردار. تو جب تک انہوں نے ہاں نہیں کی میرے نبی نے قدم نہیں اٹھایا. یہ پیغام دیا ہے کہ بچی کو بھی حق ہے اس سے پوچھو کہ فلاں جگہ تمہارا رشتہ ہے، کر دیں. اگر بیٹی معذرت کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. اگر بیٹا معذرت کرے کہ میں بابا جی میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا، تو وہ نافرمان بیٹا نہیں ہے، وہ گناہ گار بیٹا نہیں ہے. مائیں بلیک میل کرتی ہیں میں تینوں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گا. کہ اماں جی دودھ میں معاف کرا لوں گا لیکن میں نہیں تیار. یہ اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی. اور شادی وہی کامیاب ہوتی ہے جو ارینج ہوتی ہے، وہی عشق کامیاب ہوتا ہے جو ناکام ہو جائے. میری یہ بات دھیان سے سنو، عشق وہی کامیاب ہوتا ہے جو ناکام ہو جائے. جو عشق کامیاب ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں بدلتا ہے، پھر سوٹے چل دیں. ہاں پھر محبتیں نہیں چلتی. تو پھول جیسی، تو گلاب جیسی، اور تو گلاب جامن اور تو رس گلہ. پھر یہ نہیں چلتا، پھر سوٹے چلتے ہیں. جب وہ کہتی لا خرچہ دے، پھر سارا عشق ہوا ہو جاتا ہے. تو عشق وہی کامیاب ہوتا ہے جو ناکام ہو جائے. لیلا اور مجنو کا عشق کتنا مشہور، ناکام ہوا. میں تو عربوں کی تاریخ بڑی پڑھی ہے، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے ان کی تاریخ پڑھ کے. جب ناکامی ہوتی ہے تو پھر شاعری پھوٹتی ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا. سننا ہر شعر میں لیلا کا نام آئے گا، ہر شعر میں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. ایک شعر ہو كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. دوسرے شعر میں بھی لیلا. وَأَغْبِطُ مِن لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بلا کل ما قرت بہ العین طائح. تیسرا شعر پھر لیلا.
ولو ان لیل الاخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل وصفائح. چوتھا شعر اس میں لیلا. عشق وہی کامیاب ہوتا ہے جو ناکام ہو جائے. حمامۃ بطن الوادیین ترنمی سخاک الغر الغوادی متی رہا ابینین لا ما زال ریشک ناعما ولا زلت فی خضراء غد نظیرها. یہ کبوتر کو دیکھ کے شاعری ہو رہی ہے کہ کبوتر آیا لیلا کے خیموں کی طرف سے، لیلا کے قبیلوں کی طرف سے. تو اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. کہتا ہے ارے لیلا کی وادی سے گزرنے والے کبوتر، تھوڑا لیلا کا حال تو سنا، اور ذرا ٹھہر ٹھہر کے سنانا، ذرا لے میں سنانا، ذرا سر میں سنانا. اللہ تجھے ہمیشہ جوانی دے اور تو ہمیشہ سبز گھاس کھاتا رہے. عشق